اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 یہ بڑا سخت ہے. موضوع الدرس فی بیان حد القذف الذین یرمون بالمحصنات، سورۃ النور، تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القذف للمحسنة وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا، وليس فيه نزاع بين العلماء. فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درأ عنه الحد. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اس شخص کے بارے میں جو تہمت لگاتا ہے زنا کی کسی شریف عرہ آزاد بالغہ پاک عورت کو. اب اسی طرح سے عورت کو تہمت لگائے یا مرد کو لگائے، سزا دونوں کی برابر ہے. فَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ رَجُلًا، جس کو تہمت لگائی گئی اگر وہ مرد ہے، فَكَذَلِكَ يُجْلَدُ قَاذِفُهُ أَيْضًا، اس کی تہمت لگانے والے کو بھی حد لگائی جائے گی. اس میں کوئی اختلاف نہیں علماء کے اندر. فَإِنْ أَقَامَ الْقَاذِفُ بَيِّنَةً عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَهُ، اگر تہمت لگانے والے نے گواہ پیش کر دیے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اور شہادت بھی ہو گئی تو پھر اس پر حد نہیں لگے گی. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، اگر وہ 4 گواہ نہ لائے، فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کو 80 کوڑا لگایا جائے گا اور ان کی گواہی بھی پھر مسترد ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے وہ مردود الشہادہ قرار پائیں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں جو حد سے نکلنے والے ہیں. فَأَوْجَبَ عَلَى الْقَاذِفِ، اللہ نے یہ حکم واجب کیا ہے جو تہمت لگاتا ہے، إِذَا لَمْ يَقُمِ الْبَيِّنَةَ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ، اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کے لیے 3 حکم ہیں. پہلا حکم یہ ہے ان یجلد 80 جلدتن، اس کو 80 کوڑا مارا جائے.
دوسرا حکم یہ ہے انہو ترد شہادتہ ابداً، اب اس کو مردود الشہادہ، اس کی کسی مسئلے میں گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرا اس پر ہے کہ ان یکون فاسقا لیس بعدل، اب وہ فاسق قرار پائے گا، منصف نہیں ہوگا نہ اللہ کے ہاں نہ لوگوں کے ہاں۔ ثم قال تعالی الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کرنے اس کی اصلاح بھی کریں۔ واختلف العلماء فی هذا الاستثناء هل يعود الى الجملة الاخیرة فقط وترفع التوبة والفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وان تاب۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ استثناء جو ہے صرف آخری جملے کے لیے ہے کہ اس کے توبہ کرنے سے فسق اٹھ جائے گا، لیکن وہ مردود الشہادہ جیسے تھا رہے گا چاہے توبہ بھی کرے۔ او یعود الی الجملتین الثانیۃ والثالثہ، یا استثناء جو ہے دونوں جملوں کے لیے ہے۔ اما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تابا واصر ولا حکم له بعد ذلك بلا خلاف۔ ہاں جہاں تک تین مسئلے تھے نا جی، ایک تو اس نے تہمت لگائی تو اب اس کے لیے سزا کیا تھی؟ 80 کوڑا، اور دوسری سزا کیا تھی؟ مردود الشہادت، تیسری سزا کیا تھی کہ وہ فاسق قرار پا گیا۔ تو جہاں تک جلد کا یعنی حد کا تعلق وہ تو معاف نہیں ہوگی۔ ذهب الامام مالک و احمد الى انه اذا تاب قبل الشهادة، امام احمد اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اگر توبہ کر لے تو پھر اس کی گواہی قبول ہوگی، وارتفع عنہ حکم الفسق، پھر وہ فاسق نہیں قرار دیا جائے گا۔ ونص علیہ سعید بن المسیب سید التابعین، سعید بن المسیب بھی یہی فرماتے ہیں۔ وجماعۃ من السلف ایضا، وقال الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انما يعود الاستثناء الى الجملة الاخیرة فقط ويرتفع الفسق بالتوبة۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ فاسق تو نہیں رہے گا لیکن مردود الشہادہ باقی رہے گا ہمیشہ۔ وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن جابر، وقال الشافعي والزاغ لا تقبل شهادته إن تاب، وہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی چاہے توبہ بھی کرے، إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتان۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اقرار کر لے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تو پھر توبہ بھی کرے، پھر اس کی گواہی قبول ہوگی۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، والخامسۃ لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، وَيَدْرَوْا أَنَّ الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته۔ اس آیت میں حکم ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے نکلنے کا کیا حل ہے؟ تعصر علیہ اقامت البینہ، وہ گواہ بھی نہیں رہ سکتا۔ ان یلعنها، پھر حاکم اس کا ملاعنہ کروائیں گے، کما امر اللہ عز وجل، وهو ان یحضرها الى الامام فیدعا علیہا بما رماها به۔ اب امام کے دربار میں جب حاکم کے پاس پیش ہوگا اور دعویٰ کرے گا کہ اس نے یہ تہمت لگائی ہے، فَيَحْلِفُ الْحَاكِمُ، اب حاکم اس کو کہے گا کہ تم نے 4 دفعہ قسم کھا کے گواہی دینی ہے۔ اَن 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ فِي مُقَابِلَةِ 4 شُهَدَاء، کہ وہ سچا ہے۔ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ أي فيما رماها به من الزنا، والخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، یعنی 5ویں قسم پر یہ ہوگی کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اگر وہ جھوٹا اس نے الزام لگایا ہے۔ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ بَانَتْ مِنْهُ بِنَفْسِ هَذَا اللِّعَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَطَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، جب 5ویں دفعہ بھی اس نے کہہ دیا تو اب اس کی عورت علیحدہ و طلاق ہو گئی اس کو۔
مزید اس کو طلاق کی ضرورت نہیں، بس یہی لیان طلاق ہے محرمت، اور ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو جائے گی۔ وَيُعْطِيهَا مَهْرَهَا، اس کی مہر ادا کرے گا۔ وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهَا حَدَّ الزِّنَا وَلَا يَدْرُ عَنْهَا الْعَذَابُ إِلَّا أَن تَلَعَنَ۔ اب حد الزنا عورت پہ ثابت ہو گئی، لیکن اس سے بھی وہ جان نہیں چھوٹے گی، یا تو وہ بھی 4 قسمیں کھائے پھر۔ إِلَّا أَن تَلَعَنَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ أَيْ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ، اور 5ویں قسم میں یہ کہے ان غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہے۔ ولہذا قالوا يدرؤ عنها العذاب، یعنی الحد، اب اس پر عورت پر بھی حد نہیں رہے گی۔ ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبین، والخامسة ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، فخصها بالغضب كما ان الغالب ان الرجل لا يتجشم فضیحة اہلہ ورمیہا بالزنا الا هو صادق معذور۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ کوئی مرد بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی بیوی پہ نہ حق تہمت لگائے زنا کی، بلکہ وہ معذور ہوگا، سچ ہوگا تب یہ بات کرے گا۔ وہی تعلم صدقہ فیما رماہا بہ، اور عورت کو تو پتہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے۔ ولہذا کانت الخامسۃ فی حقہا ان غضب اللہ علیہا والمغضوب علیہ والذی یعلم الحق ثم یحید عنہ۔ لفظ غضب آیا اس لیے کہ مغضوب ہوتا ہی وہی ہے جو جانتا ہو اور پھر اس کے بعد انکار کرتا ہو۔ ثم ذکر تعالی رأفتہ بخلقہ ولطفہ بہم فیما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدت ما یکون بہم من الضیق۔ اس کے بعد اب اللہ اپنی مہربانی اور اپنے لطف کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان کو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اللہ نے حل دے دیا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اَيْ لَخَرَجْتُمْ وَلَشَقَّ عَلَيْكُمْ كَثِيرٌ مِّنْ أُمُورِكُمْ، اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ یہ رستہ نہ دیتے تو اس مصیبت سے تم نہ نکل سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اپنے بندوں کی۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْحَلْفِ وَالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ حَكِيمٌ فِي مَا يَشْرَعُهُ، اور اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے جو اس نے حکم دیا ہے۔ وقد وردت الاحادیث مقتضى الامر بهذه الايه وذكر سبب نزولها وفي من نظرت فيه من الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين۔ قال الامام احمد حدثنا يزيد قال اخبرنا عباد بن منصور بن عباس قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا۔ قال سعد بن عبادہ وهو سید الانصار رضی اللہ عنہ، حضرت سعد نے عرض کی اہکذا انزل یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی یا معاشر الانصار لا تسمعون ما یقول سیدکم۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے جب پڑھا ہے آیت بتائی ہے صاف بات ہے کہ یہی حکم ہے۔ فقالوا یا حضرات فإنه رجل غیور، انہوں نے کہا حضور آپ اس کو غصہ نہ کریں، بڑا غیور آدمی، اسے برداشت نہیں ہو سکتا کہ آدمی اپنی بیوی کے بارے میں کیسے گواہی لے آئے۔ واللہ ما تزوج امرأة قط الا بکرا، اس نے ہمیشہ کنواری لڑکی سے شادی کی ہے۔ وما طلق امرأة قط فاجتهد من ان يرجع من شدت غیرته، اور اگر اس نے کسی اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی ہے تو ہم نے کبھی کوشش نہیں کی اس سے ہم شادی کریں، چونکہ اس کا غصہ بہت زیادہ ہے، پھر ہم بھی مصیبت میں نہ آ جائیں۔ فقال صلی اللہ یا رسول اللہ انی لأعلم انها لحق انها من اللہ، حضرت سعد نے کہا حضور بالکل میں قسم کھاتا ہوں میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے اور یہ حق ہے۔ ولكنني قد تعجبت اني لو وجدت لقاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي ان احييه ولا احركه حتى آتي باربعة شهداء۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی ہے یا رسول اللہ کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو دیکھے کہ کوئی زانی اس کے ٹانگیں اٹھائے زنا کر رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کہے، پہلے گواہ ڈھونڈنے کے لیے جائے۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی کہ کیسے ہی ہو سکتا ہے، کیوں اب 4 گواہوں کو بیان ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ تو اپنا کام کر کے نکل جائے گا، پھر پکڑے گا کس کو یہ؟ فواللہ انی لآتی بہم حتی یقضی، میں اس وقت تک گواہ لاؤں جب وہ اپنا کام کر لیں۔ قال فما لبثوا الا یسیرا، کچھ دیر گزری حتی جاء ہلال بن امیہ احد الثلاثة الذین تیب علیہم فجاء من ارضہ عشاء، اس کے بعد حضرت ہلال ابن امیہ
یہ وہ آدمی ہیں جو غزوہ تبوک کے مسئلے میں پیچھے رہ گئے تھے، جن کی پھر اللہ نے توبہ قبول کی۔ وہ اپنی زمین سے دیر کو آئے، فوجد عند اہلہ رجلا، اس نے اپنی بیوی کے پاس ایک آدمی کو پایا، نعوذ باللہ، فرعا بعینہ وسمع باذنہ، اس نے آنکھوں سے دیکھا اور سنا، فلم یحیج حتی اصبح، وہ کچھ نہ کہا، پھر صبح کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فغدا علی رسول اللہ وقال یا رسول اللہ انی جئت اہلی عشاء فوجدت عندها رجلا فرأیت بعینی وسمعت باذنی، فقال یا رسول اللہ ثم جاء به وشد علیہ واجتمعت علیہ الانصار وقالوا قد ابتلینا بما قال سعد بن عبادۃ الآن، انہوں نے کہا جو سعد نے کہا تھا ہم امتحان میں آ گئے اللہ کی طرف سے۔ یضرب رسول اللہ بن امیہ ابتل شہادتہ فی الناس، اب حضور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہیں تو اس کو مردود الشہادہ بھی قرار دیں گے اور اس کو حد بھی جاری کریں گے۔ فقال واللہ انی لارجو ان یجعل اللہ لی منہا مخرجا، حضرت ہلال نے کہا مجھے امید ہے کہ اللہ پاک میرے لیے کوئی حل نکالیں گے، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ وقال ہلال یا رسول اللہ فانی قد ارى ما اشتد علیک مما جئت بہ واللہ یعلم انی لصادق، انہوں نے کہا حضور آپ کو یہ بات ناگوار گزری لیکن مجھے قسم ہے اللہ کی میں سچا ہوں۔ فواللہ ان الرسول یرید ان یعمل بضربہ، اب حضور نے ارادہ کر لیا کہ اس کو حد قذف ماری جائے۔ اذ انزل اللہ علی رسولہ الوحی، اللہ کی وحی آ گئی۔ وقال اذا انزل علیہ الوحی عرفوا ذلک فی تلبد وجہہ، جب وحی آتی تھی تو حضور کے چہرے سے صحابہ سمجھ لیتے تھے تو اور سب چپ ہو گئے۔ فامسکوا عنہ حتی فرغ من الوحی ونزلت والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ فسری عن رسول اللہ، حضور اس سے خوش ہوئے اور کہا ابشر یا ہلال، ہلال تمہارے لیے برات آ گئی۔ فقد جعل اللہ لک فرجا ومخرجا، فقال ہلال قد كنت ارجو ذلك من ربی عز وجل۔ فقال رسول اللہ ارسلوا الیہا فارسلوا الیہا، فجاءت، اس کی بیوی کو بلایا، فتلاها رسول علیہما وذکرہما واخبرہما ان عذاب الآخرۃ اشد من عذاب الدنیا، اللہ نے ڈرایا، حضور نے اس کو ڈرایا بھی کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، اگر تم نے غلطی کی ہے دنیا میں عذاب بھگت لو۔ فقال ہیرا واللہ یا رسول اللہ لقد صدقت علیہ، میں نے سچ کہا۔ فقال، اس نے کہا نہیں جھوٹ کہتا ہے۔ فقال لعنوا بینہما، لیان کیا۔ فقیر اشہد فشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ فلما کانت الخامسہ، جب پانچویں قسم کا وقت آیا، حضور نے فرمایا ہلال اللہ سے ڈرو، اگر تم غلطی پہ ہو تو دنیا کا عذاب بہتر ہے۔ فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب۔ فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجرني عليها، انہوں نے کہا حضور مجھے عذاب نہیں ہوگا جیسے اللہ نے مجھے حد قذف سے بچایا ہے، عذاب سے بھی وہی بچائیں گے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ ثم قيل للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله، اس کے بعد حضور نے اس کی عورت سے کہا اب تم گواہیاں دو۔ وقيل لها عند الخامسة اتق الله، ڈرو اللہ سے، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجة توجب عليها العذاب۔ تلقى ساعة محمد بالاعتراف، تھوڑی دیر کے لیے وہ رک گئی اور سوچا بھی کہ میں مان لوں بات، لیکن کہہ رہی واللہ لا افضع قومی، لیکن میں اپنی پھر ساری قوم کو شرمندہ کروں کہ میں نے زنا کیا ہے۔ فشهدت في الخامسة غضب الله عليها وإن كان من الصادقين، فرق بينهما وقضى أن لا يدعي ولدها لأب ولا يرمي ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد۔ اس کے بعد حضور نے ان کو جدا کر دیا، یعنی علیحدگی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اب کوئی آدمی لا یدعی ولدها، لڑکا اپنے باپ کا دعویٰ نہ کرے اور نہ اس پہ وہ تہمت لگائے۔ وقضى ان لا بیت رہا علیہ، اس کے لیے نہ کوئی نفقہ ہے نہ کوئی خرچ، من اجر انہما یفترقان من غیر اطلاق فی انہا۔ وقال ان جاءت بی صحب ریش ہمش ساقین والہلال، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بچہ پیدا ہوا اور اس کی ٹانگیں پتلی ہوئیں اور اس کے بال جو ہیں کھڑے ہوئے تو وہ پھر ہلال کا ہوگا۔ وَإِن جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَادٍ جَمَالِيٍّ، اگر وہ آیا اور اس کے بال جو ہیں وہ گھنگھرالے ہوئے، خدرجِ ساقین سابغ اليدین،
اور اس کی ٹانگیں بھی بھری ہوئی ہوں گی. فَهُوَ الَّذِي رَمِيَتْ بِهِ فَجَاءَتْ بِهِ اور جَادًا جَمَالِيًّا قَدْ صَابِرًا، وہ اسی طرح آئے، اسی زانی کی شکل میں بچہ پیدا ہوا. فَقَالَ لَوْلَا الْإِيمَانُ لَكَانَ لِي وَلَا شَأْنٌ، حضور نے فرمایا اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا اور میں اس کا لیان نہ کرا چکا ہوتا، میں آج اس کو بتاتا بس جو میں سزا، لیکن اب میں سزا نہیں دے سکتا. قال فقام ذلك اميرا على مصر وكان يدار امه ولا يدار، لیکن خدا کی شان دیکھیں، وہی لڑکا جو ہے مصر کا حاکم بنا. ورواه ابو داود حسب علي ان يزيد بن هارون به نحو مختصرا والله اعلم. اصل بات یہ ہے، ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ چونکہ حد بڑی سخت ہے، تو جب حد سخت ہے تو اللہ نے ثبوت بھی سخت رکھ دیا ہے کہ نہ ہی کبھی 4 گواہ اکٹھے ہوں گے اور نہ حد لگے گی، تاکہ وہ بچ سکیں اس عذاب سے. اب ایسا اتفاق تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، اسی لیے اب مثلا صحابی نے دیکھ لیا لیکن گواہ تو نہیں ہے، کہاں سے گواہ لے آئے؟ تو اس لیے جب عذاب زیادہ ہو تو پھر اس کا ثابت کرنا بھی سخت ہے. یہ اسلام کا نظام ہے، حکمت ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ایک دوسرے پر تہمتیں لگا کے حد مرواتے رہیں. نہیں، ان کو گواہ دینے پڑے گا، اور گواہ 2 نہیں 4 گواہ دینے پڑے گا. اور پھر وہ 4 گواہ یہ گواہی اگر دیں کہ ہم نے مرد عورت کو بغیر کپڑوں کے کمرے میں ایک لحاف کے نیچے سویا ہوا دیکھا ہے، پھر بھی حد نہیں لگے گی. اگر وہ یہ کہیں جی وہ ایک دوسرے سے پیار کر رہے تھے، پکڑا ہوا تھا، پھر بھی حد ہے. جب تک کہ آپ نے فرمایا کل میل فلم میں کہا جاتا ہے، جیسے کہ میل مانا سرما دانی میں ہوتا، ایسے داخل ہوتا دیکھے گا تو پھر حد لگے گی. باتیں کرنے سے سزا ملے گی، تعزیر ہوگی، لیکن حد نہیں لگے گی. اس لیے اسلام کا ایک نظام ہے، اور وہ اس لیے سخت ہے کہ جب سزا سخت ہے تو اس کی پھر اب آ گیا تھا مسئلہ میاں بیوی کا، اب وہ کیا کریں؟ اس کے لیے اللہ نے پھر ایک راستہ بتلا دیا کہ 4 دفعہ قسم کھائے اور 5ویں دفعہ اللہ کے غضب کی طرف کرے. اگر وہ قسم کھا لے تو پھر وہ حد سے بچ جائے. اسی طرح عورت بھی قسم کھائے، اگر عورت بھی قسم کھا لے وہ بھی حد سے بچ جائے گی، اور اگر حد قسم نہ کھائے تو پھر اس کو حد لگائی جائے گی. واللہ اعلم.